کلپ نمبر 597۔ اس کلپ میں انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک کی سورہ رات کی آیت نمبر 11 سے 12 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ ترجمہ: آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی پھیرنے والا نہیں اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔ لہو معقبات، آدمی کے لیے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں۔ جمہور مفسرین کے نزدیک ان فرشتوں سے دن اور رات میں حفاظت کرنے والے فرشتے مراد ہیں۔ انہیں بدل بدل کر باری باری آنے والا اس لیے کہا گیا کہ جب رات کے فرشتے آتے ہیں تو دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں، اور دن کے فرشتے آتے ہیں تو رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ فجر اور عصر کی نماز پڑھنے کا فائدہ۔ فرشتوں کی یہ تبدیلی فجر اور عصر کی نماز کے وقت ہوتی ہے، اور جو لوگ یہ دونوں نمازیں ادا کرتے ہیں انہیں یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کی تبدیلی کے وقت وہ حالت نماز میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رات اور دن کے فرشتے تم میں باری باری آتے رہتے ہیں اور نماز فجر اور نماز عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو تمہارے پاس آئے تھے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں تو ان کا رب عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ انہیں خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں چھوڑا تب وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ حفاظت پر مامور ہے جو سوتے جاگتے جنوں انس اور موذی جانوروں سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور ہر ستانے والی چیز کو اس سے روک دیتا ہے سوائے اس کے جس کا پہنچنا مشیت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کی قدرت عطا فرمائے وہ بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حفاظت کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود کسی کو جو اذیت کی تکلیف پہنچ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پہنچنا اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوتا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کے خلاف نہیں کرتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے بلاؤں اور آفتوں سے حفاظت کرنے والا ماننا اور ان سے حفاظت کی التجا کرنا درست ہے، اور اگر التجا کے باوجود حفاظت نہ ہو تو ان کے خلاف زبان تان دراز کرنا غلط و باطل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کیا خوب فرماتے ہیں، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا۔ اس آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمت واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے تبدیل نہ کرے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ ترجمہ: وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ تم ڈرتے ہو یا امید کرتے ہو، اور وہ بھاری بادل پیدا فرماتا ہے۔ هو الذی یریکم البرق، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرتوں میں سے ایک ایسی چیز کا بیان فرمایا ہے کہ جو ایک اعتبار سے نعمت ہے اور ایک اعتبار سے عذاب ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ رب عز و جل وہی ہے جو اپنے بندوں کو بجلی دکھاتا ہے، اس حال میں کہ بعض لوگ بجلی گرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ بارش کی امید کر رہے ہوتے ہیں۔ دل میں خوف اور امید دونوں رکھے جائیں
یاد رہے کہ بارش مقیم اور مسافر دونوں کے لیے کبھی نقصان کا سبب ہوتی ہے کہ اس سے ان کے مال و اسباب اور ذخیرہ کی ہوئی گندم وغیرہ خراب ہو جاتی ہے، اور کبھی فائدے کا باعث ہوتی ہے کہ مسافر کو اپنی ضروریات میں استعمال کے لیے پانی مل جاتا ہے اور مقیم کی فصلوں وغیرہ کی نشو و نما ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بجلی کا چمکنا بھی مقیم اور مسافر دونوں کے لیے فائدے اور نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں خوف اور امید دونوں رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی وہ چیز لاتا ہے کہ جس میں ظاہری اعتبار سے تو شر ہوتا ہے لیکن در حقیقت اس میں بھلائی ہوتی ہے، اور کبھی وہ چیز لاتا ہے کہ جس میں ظاہری اعتبار سے تو بھلائی ہوتی ہے لیکن در حقیقت اس میں شر ہوتا ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ بھاری بادل پیدا فرماتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ پانی سے بوجھل بادلوں کو پیدا فرمانا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔